رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو دونوں جہاں کا احکم الحاکمین رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. ہم تمام کی تعریفیں ثنا اسی رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا تعریف کے بعد رسول رحمت شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دان غیوب مالک رقاب امام فخر عرب و عجم امام الانبیاء معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ائمہ اعظام اور سامعین کرام، میرے عزیز ماور بہنوں، عزیز طلبہ و طالبات، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان فضل کرم ہوا. اللہ نے مجھے اور آپ کو مکتب کی نسبت پر، قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے. ہمارا بیٹھنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بہت بڑی اونچی نسبت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. اللہ کا کلام کس انداز سے ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، اور مکتب کے ذمہ دار مولانا ابراہیم صاحب، حافظ حسین صاحب وغیرہ کی محنت کس انداز سے ہمارے بچے بچوں پر انہوں نے کی ہے، کیسی محنت کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، ماں باپ سے کہا کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے بچیوں کو دین کی تعلیم کا آراستہ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بہرحال ہم تو وہ ذمہ داری کو نہیں نبھا سکے مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دن علماء حفاظ کرام کو ہمارے بچوں کو وہ حق ادا کیا جو ہماری ذمہ داری تھی. ابھی بچے آپ کے سامنے دیکھے 2 گھنٹے سے کوئی نماز کے سنتیں بیان کر رہا ہے، کوئی غسل کے فرائض بیان کر رہا ہے، کوئی وضو کے فرائض بیان کر رہا ہے، کوئی اسلامی تعلیمات کے معلومات کا ذخیرہ پیش کر رہا ہے، کوئی کلمات پیش کر رہا ہے، کوئی دعائیں پیش کر رہا ہے، کوئی سورت بچے، معصوم بچے سورتیں پڑھ رہے ہیں، معصوم بچے. ابھی ان کو صحیح گھر کا اور گھر والوں کے رشتہ داروں کا صحیح ایڈریس پتہ نہیں معلوم، لیکن اللہ کا کلام وہ پڑھ رہے ہیں اپنی توتلی زبان پر. کیسے اساتذہ نے ان پر محنت کی. اور ہم کوئی سعودی عرب کے رہنے والا ارد والے نہیں ہیں، ہم کوئی سعودی عرب کے ارد والے تو نہیں ہیں، ہم تو انڈیا والے بھارت والے ہیں. لیکن قرآن کریم سعودی عرب میں نازل ہوا، یہ عربی زبان میں ہے. یہ عربی ہماری اماں بابا کی زبان نہیں ہے، دادا دادی کے نانا نانی کی زبان نہیں ہے. عربی یہ اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے. یہ عربی کو یاد کرنا، سورہ یاد کرنا، پڑھنا، محنت کرنا اور معصوم بچوں کو یاد دلانا سورہ،
بڑوں کو یاد دلانا، بڑے سمجھداری سے پڑھ لیتے، اشارے پہ سمجھ لیتے ایسا محنت کرنا، ایسا محنت کرنا. بچوں کو سختی کرنا پڑتا، سمجھانا پڑتا، توجہ دلانا پڑتا اور صحیح قرآن پڑھانا پڑتا ان کو. ہمیں بچپن میں پڑھے ہوں گے لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ، کیسے کیسے نہیں پڑھ لیا ہمیں. جیسے موسیٰ پڑھاتے تھے اس دور میں سادگی کا دور تھا، اس دور میں تجوید گرامر کا دور نہیں تھا. وہ آج بھی ہمیں قرآن پڑھتے ہیں، کئی غلطیاں تجوید کی اس کے اندر آ جاتی، گرامر کی غلطیاں آ جاتی. تو تجوید سے پڑھنا ورتل القرآن ترتیلا، تجوید سے پڑھنا لازم اور فرض ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قاف کی جگہ کاف پڑھا، نماز ختم ہو جاتی اس کی. قلبن بول کے قاف سے ہے، قاف سے قلبن بول کے پڑھنا ہے. اگر کوئی قلبن پڑھ دیا، کاف سے پڑھ دیا قلبن، نماز ختم ہوگی اس کی. قلبن مانے دل ہے، قلبن مانے دل ہے اور قلبن کے مانے کتا ہے. مانا چینج ہو گیا، نماز بھی ختم ہو گئی. سورہ فاتحہ میں اگر کوئی غلطی سے بھول کر انعمت علیہم ہے، تاکہ پر زبر ہے، اگر کوئی بھول کے انعمتو بول دیا یا کوئی امر بہن انعمتو اگر پڑھ لی، نماز ختم ہوگی. ارے کیا صاحب ذرا لکیر کو ذرا پیش دیا نا مولوی صاحب، ایسا کیسا وہ پیشش خراب کرتا سب. خیلی چلی گئی نہیں کیا تم اب تک پڑھی گئی، اب تک پڑھے ہوں گے، اب نہیں ہوتی نماز. وہ زبر کو زبر ہی پڑھنا ہے، پیش نہیں پڑھنا. کیا ذرا لکیر کو چینج کرے تو کیا ہوتا ہے، بہت بڑا چینج ہو جاتا ہو، معنی بدل جاتا ہو. انعمتا تو نے انعام کیا ان لوگوں پر، ایسا ہے ترجمہ. اگر ہم پڑھے بھول کے انعمتو میں نے انعام کیا ان پر، ہو گیا اللہ کی جگہ بندہ شمار کیا جاتا. تو یہ مولوی صاحب مدرسہ تعلیم قرآن میں تجوید سے پڑھاتے ہیں. اے مولوی صاحب کیا بچے کا قرآن کیا ختم ہو رہا میرے بچے کا، اے بچی کا قرآن یا مولوی صاحب کتنے دن لگاتے کیا نہیں، جا جلدی ختم کرنا، قرآن ہدیہ کرنا. ہمیں سے کرتا پیجامے گجامے کیا اگر سلانا بولے تو کیا دیر کر چھوڑ ماں چھوڑ، وہاں کہاں تو بھیجیں گے تو بس کر چھوڑ، کتنے دن پڑھتی کیا نہیں. اماں جان یہ نہیں معلوم تمہارے تجوید سے پڑھنا قرآن کو تبھی ثواب ملے گا. قرآن جیسا اترا اللہ کے پاس سے ویسا ہی پڑھنا ہے اس کو، ہمارے جیسا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ہندوستانی جیسا نہیں پڑھنا ہے. علم القرآن اولادکم، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اتل القرآن بلحن العرب، عرب کے انداز سے قرآن کو پڑھنا ہے. جیسا اللہ نے اتارا قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اسی انداز سے نماز میں پڑھیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی. اسی انداز سے پڑھیں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. تو میرے بہنوں سے گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو تجوید سے پڑھائیں. تھوڑا صبر کریں، اچھی چیز پکنے میں دیر لگتی، اچھا کپڑا فٹنگ میں سلانے میں دیر لگتی. ٹیلر کی جلدی فٹنگ میں جو بولے ہاڑ کے کرتے چھوٹا انہیں پیجام اوپر نیچے ہوتا، آستین اوپر نیچے ہوتا، جیب کندی کے لایا جاتا. تمہیں اوسر باڑتے والا پٹو پٹی نہیں بولتے کسی کو ہوتا انہیں یا اوسر باڑی ریو کڑا باڑی ہوگا سب سہا نہیں رہے نہیں بول سبر تو سیکھو جائے کیا یہ صحیح نہیں بیٹھے کرتے میں تمہیں جلدی کرے تو کیا کر رہے وہ ایسا سیکھو دیا تم جلدی کا کام شیطان کا. ہم اپنے بچوں پر صبر کریں. ہمارے بچوں کو پڑھانے والے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے 10-15 سال تک اللہ کا کلام سیکھا ہے مدرسے میں. ہمارے بچوں کو جیسا وہ قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، تبھی قرآن کا ثواب ملے گا. ماں باپ کو کب ثواب ملے گا، کب ماں باپ کو نیکی ملیں گے؟ جب ہمارا بچہ صحیح قرآن پڑھے گا، صحیح نماز پڑھ کے دعائیں مغفرت کرے گا ہمارے لیے، صحیح تلاوت کرے گا، بچے کو بھی ثواب ملے گا، بچے کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، پڑھانے والے اساتذہ کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے بہنوں سے گزارش ہے مکتب کو بچوں کو بھیجو، صبر سے بچوں کو بھیجو. ہم نہیں پڑھ سکے، موقع نہیں ملا ہمارے کو، ویسے حالات نہیں تھے. الحمدللہ آج ہر جگہ حالات ہیں، حافظ قرآن مل رہے. یہ سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. ہمارے دور میں ہم کو نہیں ملے، ہمارے اولاد کو صحیح قرآن پڑھانے والے گھر تک آ رہے. یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے ہمارے بچوں کی. بہترین قرآن سعودی عرب میں جس انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے
جس ملک میں بھی آپ جائیے سورہ فاتحہ اسی انداز پر پڑھا جائے گا. یارگیرے میں بھی اسی انداز سے سورہ فاتحہ کو پڑھے جائیں گے, رائچور میں بھی اسی انداز سے پڑھے جائیں گے, سعودی عرب میں بھی اسی انداز سے قرآن کو پڑھا جائے گا. ویسا قرآن ہونا, ایسا نہیں کہ گھر میں ایک انداز سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن پڑھے سر کا پڑھے تو نہیں ہوتی نماز. ویسا وہ نماز ختم ہو جاتی, وہ راگا کھینچ کو پڑھے تو کہاں کھینچنا کہاں مد کرنا وہیں پر پڑھنا, تبھی قرآن صحیح ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں کو مکتب کو بھیجو پابندی کے ساتھ اور صبر کرو. قرآن پورا ختم ہونا کوئی ضروری نہیں, ہدیہ کرنا ضروری نہیں, قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے. ہمارے کیا تعلیم القرآن کے مولانا لوگ کیا بھی ہدیے کو کیا بھی ترستے نہیں, کیا بھی کرتا پیجامے سلانے کیا بھی ضرورت نہیں, کیا پریشان نہ ہو میرے بہنوں. آپ اپنے بچوں کو پابندی سے پہلے بھیجو تاکہ بچے قرآن کریم کو صحیح سیکھیں گے, صحیح پڑھیں گے اپنے بچوں کو. کوئی بچہ صبح میں اور شام کے وقت میں گھر میں نہیں رہنا, اس کی ماں بہنیں پابندی کرنا. آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارا بچہ مکتب آ کے اسکول کی تعلیم حاصل کرنا. ہمارا بچہ پہلے ایمان والے اعمال, اس کے کان میں پہلے ایمان والے باتیں بیٹھنا, اس کے بعد اسکول کی تعلیم اس کی زندگی میں ہونا. سب سے پہلے میرا بچہ مومن بننا, مومن ایمان والا بننا, اس کے اندر اللہ کی وحدانیت آنا, توحید پرستی اس کے اندر آ جانا, ماں باپ کا ڈر آ جانا, ماں باپ کا خوف آ جانا, ماں باپ کا اکرام آ جانا, ماں باپ کی عزت اساتذہ کی قدر کرنا آ جانا, قرآن کی تلاوت پڑھنا اس کے بعد آ جانا. اس کے بعد دنیا کے لیے بھیجنا اس کو. دنیا کے اسکولیں ہمارے بچوں کو تربیت میں کوئی دخل نہیں دیں گے جب ہم اپنے بچے کو مومن بنا کے بھیجیں گے. ہم بولتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم ویسی ایسی کیسی کریں, اسکول کی تعلیم ہم مداخلت تو نہیں کرتے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں, میں اپنے بچے کو مومن بنا سکتا ہوں, میں اپنے بچے کو اللہ والا بنا سکتا ہوں, میں اپنے بچے کی تربیت میں خود کر سکتا ہوں, میں اپنے بچے کو اچھی اور بری کی تمیز بتا سکتا ہوں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, بچہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو مسجد کے مکتب کو مضبوط بنانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو کاہل نہ بنائیں, سست نہ بنائیں. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ, مسجد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. ہمارے بچے آج کے چھوٹے, کل بچے بڑے ہو جائیں گے, کیا ہم دنیا سے لے کے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے؟ گھر لے کے جائیں گے, مکان لے کے جائیں گے, پلاٹ کے کاغذات لے کے جائیں گے, سونا لے کے جائیں گے, چاندی لے کے جائیں گے, کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. اللہ ان اولاد کے بارے میں مجھے اور آپ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, اس وقت کیا جواب دیں گے بچوں کو؟ بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے بڑے ہونے کے بعد؟ بچوں کو ہمیں نمازی نہیں بنایا, دیندار نہیں بنایا, یہ بچے بگڑیں گے. یہ بچے ہماری نافرمانی کریں گے. نہ ماں کا ادب معلوم نہیں, باپ کا ادب معلوم نہیں, بہن بھائی کا ادب معلوم نہیں, گھر میں دسترخوان بچھا کے کھانا معلوم نہیں, دعا پڑھ کے کھانا معلوم نہیں. بس وہ جہالت کی زندگی, ماں باپ نے توجہ نہیں دیا, پھر صرف کام لگاؤ, نوکری کرو, مزدوری کرو, کام کرو, صرف کام کرو, وہی لگا دیا. بچوں میں کوئی تمیز نہیں. آج بعض جگہ جو دیکھا جا رہا ہے, بچوں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے غلطیاں ہو رہے ہیں. بچے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ماں باپ میں بچوں میں جوڑ نہیں ہے, محلے والے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. ماں باپ کو بچوں کو ملانے کے لیے پنچ جمع ہوتی ہے. مسجد کے ذمہ دار, محلے کے ذمہ دار سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھ بھی تیرے اماں بابا ہے, خدمت کر. ماں باپ کو بولنا پڑتا ہے غصے سے آڑے ٹیڑے باتیں مت بول, بیٹے کو بڑھاپے میں سنبھال لے کے جاؤ. ماں باپ کو بولنا پڑتا ہو, ان کی زبان چلتی اس کا ہاتھ چلتا. بڑھاپے میں کیا چپ پکار لیتے بیٹھ کے, چپ تین ٹائم کھا کو نہیں بیٹھتے. بڑھاپے میں کیا پکار وٹ 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 آتے, ان کو زبان چلتی اس کا ہاتھ چلتا. آڑے ٹیڑے مارتے, باہر تم نے کیا بولو, مجھے بہت تکلیف ہے. کیسی بے ادبی بچے کے پاس آ گئی. بچے کے پاس ماحول نہیں بنا ہے نا. ہم بچے کو علماء کے سرپرستی میں نہیں بھیجے, مسجد کے ماحول نہیں بھیجے ہم بچوں کو دینی تعلیم نہیں بھی سمجھائے, وہ بچے ہمارے مخالف بن گئے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کی قدر کریں. بچوں کی یہ نعمت ہے, اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھنے والا ہے. ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ میں تجھے اولاد والا بنایا تھا. بندی بتا تم نے اپنے بچے کو کہاں لگایا؟ اے بندے بتا, میں کئی لوگوں کو بے اولاد والا بنایا ہوں, رونے کے باوجود, گڑگڑانے کے باوجود بھی میں نے ان کو اولاد نہیں دیا. تجھ کو میں نے اولاد دیا, بتا تو اپنے اولاد کو کہاں استعمال کیا؟ کیا اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میری نماز کی وجہ سے, باپ کی نماز کی وجہ سے, اس کے حج کی وجہ سے,
اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے, اس کی زکات دینے کی وجہ سے جنت میں جائے گا, لیکن بیٹا رکاوٹ بنے گا, بیٹا رکاوٹ بنے گا. اللہ یہ بندے کو کہاں بھیج رہے ہیں کہ مجھ کو جہنم میں جانا پڑ رہا, ان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ رہا مجھ کو. یہ اگر تربیت کرتے, مسجد کو بھیجتے, مدرسے کو بھیجتے, مولانا کے پاس بھیجتے, تعلیم دلاتے, قرآن شریف پڑھاتے, اخلاق والا بناتے, میں بھی جنت میں جاتا. ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں, روک لو ان کو اللہ رب العالمین. کیا ہوں گا اس وقت میں؟ کون مومن بنے گا؟ ہماری اولاد ہماری مخالف بنے گی اس دور میں. ہماری یہ ذمہ داری ہے, جہاں ہم اپنی نگرانی کرتے ہیں, اپنا خیال کرتے ہیں, ہم یہ مستقبل کے لیے یہ ہمارے بچوں کا ضرور خیال کریں, ضرور خیال کریں. جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے, بچوں کو بہت پابندی کے ساتھ اسکولوں کو بھیجتے ہیں, بھیجو بھی اسکولوں کو پابندی سے, مسجد کو بھی اسکولوں کو بھیجو. یہ سب سے پہلا کام آنے والا یہ چیز. دنیا کے اسکول زیادہ وقت لیتے ہی دیتے کم ہیں. دنیا کے اسکول تعلیم کے لیے زیادہ وقت لیتے ہی دیتے کم ہیں. مدرسے مسجد والے کم وقت لیتے ہی زیادہ دیتے ہیں. وہ کیسا؟ دنیا میں 15-16 سال وقت لیتے ہیں بچوں کا اور دیتے کم ہیں. یہ بھی گارنٹی نہیں نوکری میرے اور آپ کے بیٹی کی لگ سکتی ہے, نہیں, یہ نہیں معلوم کب تک یہ نوکری کام آئیں گی, کب تک ملازمت کام آئیں گی, کب تک ان کی صلاحیت کام آئیں گی. صرف مستقبل موت تک کام آنے والی ہے. کتنے سال لگے ہم اپنے بچوں کو؟ 10 سے 15 سال تک لگائے, وہ بھی ضروری ہے. اور ایک مستقبل ہے. ہم نے اپنے بچوں کو 5-6 سال اگر مدرسے میں پڑھایا, لڑکیوں کے اسکول میں اپنی بچیوں کو بھیجا, مکتب میں اپنے بچوں کو ہم نے بھیجا, صحیح دیندار بنایا, عالم دین بنایا, حافظ قرآن بنایا, قرآن پڑھنے والا بنایا, 5-6 سال تک ہم نے تربیت کی, بچے کی تربیت کی. لیے وقت کم, لیکن مستقبل مکمل طور پر دنیا کا بھی اور آخرت کا ہمیشہ کا مستقبل اللہ رب العالمین کامیاب فرماتے ہیں. وقت تھوڑا لگتا دینداری میں, لیکن ہمیشہ کا مستقبل کامیاب ہو جاتا. بچہ قرآن پڑھے گا, نماز سیکھے گا, قرآن سیکھے گا, بچہ دیندار بنے گا. بچہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا, ان کے موت پر جنازے کی نماز پڑھے گا, ان کے موت پر یہ دعائیں کرے گا, یہ قرآن پڑھ کو بخشے گا, یہ صدقہ جاریہ ہوگا, اپنے مال کو ان کے نام پہ خرچ کرے گا. ہم نے اپنے بچوں کی دینداری کی تربیت کی. ہم دنیا سے جائیں گے لیکن بچے کی دعائیں ساتھ میں ہمارے ہوں گی. ایسے دولت چھوڑ کے جائیں گے, ہماری دولت تو کمانا ختم ہو جائیں گے, لیکن بچے کی وجہ سے, بچے کی تعلیم کی وجہ سے, اس کے اخلاق کی وجہ سے, اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے, اسے قرآن پڑھنے کی وجہ سے, خیرات کرنے کی وجہ سے, اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے, دعا استغفار کرنے کی وجہ سے, صدقے کے جاری کے طور پر اللہ رب العالمین ہم کو قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا. یہ اولاد کی برکت سے پہنچائے گا اللہ رب العالمین. اذا مات المیت انقطع عمله الا ثلاث. جب آدمی مر جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہیں. اس میں ایک اولاد صالح ہے, نیک اولاد. 10 لاکھ کی بلڈنگ بنا دو, 50 لاکھ کی بلڈنگ بنا دو, آنے والے میرے بزرگوں نہیں ہے وہ. مولوی صاحب کو ٹیوشن کے پیسے دے کر بچوں کو انسان بنائے, اس کی پڑھائی ہماری قبر میں کام آنے والی ہے. بچی کی تربیت ہمارے کام آنے والی ہے. میرے اور آپ کے بیٹا بیٹی کا قرآن کا پڑھنا میرے اور آپ کے صدقہ جاریہ بنے گا. ہم نے تھوڑے پیسے اگر بچوں کو خرچ کیا, مولوی صاحب کو ہم نے تنخواہ پابندی سے ہم نے دی, یاد رکھو یہی ہمارے لیے کام آنے والا. ہمارے کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ کی بلڈنگ اور 50 لاکھ کا کوئی مکان کوئی کام آنے والا نہیں ہے. سب دھرا کا دھرا یہی رہنے والا ہے. ہمارے ساتھ آنے والی چیز, میں نے اپنے بچوں کو جیب کو کاٹ کر 100-200 روپے بچوں کے مولوی صاحب کی تعلیم کے لیے, ان کی تنخواہ کے لیے دے کر بچوں کو قرآن بنایا, حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, مکتب والا پڑھایا اور نمازی بنایا, دیندار بنایا. وہی تھوڑا سا پیسے کی دولت, وہی بچے کی انسانیت بنانے کی, وہی اعمال ہمارے آخرت میں کام آنے والے ہیں. کیا رکھے ہم نے پیسوں کو جمع کر لیا, دینا نہیں جی بچوں کو, یہ وہ سب دیتے جا, کل دیتے جا. نہیں ابھی موسا پوچھتے پیسے 300 دینا گئے تھے, رندے جا, آئندہ مہینے دیتے گئے تو بول جا رندے, نہیں دینا گئے تھے جاگ رہے تھے مکتا ہی جا مار دے, ڈولک مار دے, جا دیتے گا موسا 300 روپے کم پڑے گا ہم کو, بندے بول جا. ہم کے بچوں کو بھیجتے, کیا ہوتا 300 روپے میں؟ کیسی تعلیم مل رہی میرے اور آپ کے بچوں کو, کیسی تعلیم مل رہی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے سری ہے. میرے بہنوں, میرے بزرگوں, عزیز بھائیوں, یہ معمولی نہ سمجھے مسجد کی تعلیم کو. میں اور آپ دنیا میں نہیں رہیں گے, یہ بچے میرا اور آپ کا نام لے کے دعائیں کریں گے, ان کے اولاد دیندار بنے گی, ان کے اولاد دیندار بنے گی.
جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ بارش نہ آنے پر فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے بچوں میں دینداری نہ ہونے پر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلوں میں بے دینی پھیل جاتی ہے اگر میں نے اپنے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ دنیا کی تعلیم سے زیادہ کہیں اہمیت دنیا کی تعلیم تو قبر تک آنے والی ہے، یہ دین کی تعلیم قبر سے آگے حشر محشر جنت میں پہنچانے والی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، آقا کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی صلہ کام آنے والا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو دعا مانگے وہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار کا یہ طریقہ ہے، آپ نے عمل بتائے ہمارے کو کہ قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ایک بات پہلے اہم بات یہ ہے کہ ماں بہنیں یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس مکتب کو مضبوط بناؤ، اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجو، اساتذہ کی تنخواہ کا ان کا خیال کرے، اپنی ذات سے دیں ان کو اچھی خاصی تنخواہ دیں ان کو۔ ایک جگہ جانا ہوا ہمارے کو، ایک مولوی صاحب بولے کیا مولوی صاحب تنخواہ کیا صاحب ایسی تھوڑی سی ہے تنخواہ، عجیب تذکرہ ہوا ان کا۔ میں اس کے کتنے مکان ہیں جی ہاں؟ کیا صاحب یہاں 300 مکان ہیں، 300-350 مکان ہیں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، کیا 5-6 ہزار روپے سب، کیا مہنگا کا دور ہے کیا ہوتا ہے۔ میں بیان میں تذکرہ کیا، ایک مولوی صاحب 350 کے بچوں کی تربیت، بڑوں کی بچوں کی تربیت کر رہے، مسجد میں بیان کر سمجھا رہے، نوجوانوں کو اخلاق کے باتیں بتا رہے، سمجھداری کی باتیں بتا رہے، دینداری کی باتیں بتا رہے، جنت کی باتیں بتا رہے، دوزخ سے بچنے کی باتیں بتا رہے، مسجد میں مکتب میں صبح شام بچوں کو تعلیم دے رہے، ان کے اخلاق بنا رہے، ان کے گھروں کا نظام صحیح کر رہے، گھروں میں دینداری پیدا کرنے کی فکریں کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب 350 گھروں کا چولہا صحیح کر رہے ہیں، 350 آدمی مل کے ایک امام صاحب کو چولہا صحیح نہیں کر سکتے کیا؟ ایک آدمی کا چولہا صحیح نہیں ہو رہا، اس کی بھی ہماری ذمہ داری، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کا بھی خیال کرنا۔ ایک ذمہ دار حضرت مولوی صاحب کو دعا کو چٹھی دیے، ذرا دعا کرو ہمارا بیٹا سعودی عرب گیا ہے، اچھی تنخواہ لیں گے بول کو 8 دن جا کو ابھی کمپنی میں نہیں لگا ہے، ذرا جمعہ میں دعا کرو مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کیا دعا کرے، اللہ تعالیٰ فلاں صاحب کے بیٹا سعودی عرب کو چلے گیا، میری کتنی تنخواہ ہے، وہ اتنی تنخواہ اللہ اسے دلا کو دعا کرو۔ وہ بمڑا مال ہو کیا ذمہ دار کیا ہوا جی مولوی صاحب تمہارے 5000 تنخواہ ہے، میرے بیٹے کو تم بولے نا اچھی تنخواہ، میری سے اچھی کس کی ہو سکتی ہے؟ بیٹے کے 5 بولے تو غصہ آتا، مولوی صاحب کے 5 بولے تو افسوس نہیں ہونا، ہمارے کو مہنگا کا دور ہے، خیال کرنا ہے۔ خیر عرض یہ ہے، میں یہ بات بتا رہا تھا، ہم اپنے بچوں کو مسجد کو بھیجے، اپنے بچوں کو قرآن شریف ختم ہونے کا انتظار کرے، ایسا نہیں کہ بچے مولوی صاحب نے قرآن ختم کرے گھر کو لے کر آئے فوراً بچوں کو، ایسا نہیں، بچوں میں اخلاق وہ تھوڑا پڑھنا پڑتا۔ میں بھی بتانا کہ یہ سعودی عرب نہیں، ہمارے بچے عربی میں گھر میں بات کرنے والے نہیں، اردو بات کرنے والے، کنڑا میں بات کرنے والے گھر میں ہمارے، عربی میں بات کرنے والے نہیں، بچے بھول جاتے، ان کو صحیح تجوید سے پڑھانا پڑتا قرآن کریم کو۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک ٹیچر صبح میں جا رہے تھے، بہت شوق ہے ہمارے کو انگلش پڑھانا بہت شوق، ناموں کو آتا نا بابا کا انگلش، پٹا انگلش میڈیم میں پڑھ رہا، کیا عجیب شوق ہوگا ہمارے لوگوں کو بھی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا شوق ہو نا شوق ہو، لیکن اما کو کیا تو معلوم بنانا، واٹ از دس، یہ بھی معلوم بنانا یہ چیز کیا ہے، کیا تو الفاظ بنے تو معلوم بنانا بچہ ABCD کیا پڑھ رہا۔ وہ بچہ صبح میں اما کو بول رہا ایک دے، مجھے پکانے چھوڑ رہا مارچ میں ایک دے رہی، ایک مارے 2 مارے 8 بج گئے، 9:30 قریب اسکول کا ٹائم ہو گیا، ایک بول رہا ہوں ایک دے، وہاں بچہ لال پیلا ہو گیا، اما دم مارا، ٹیچر سچ گزر رہے تھے، سچ کیا ماں کہیں کو بچے کو کیوں بے تاشا مار رہے نا، کیا اسکول جا رہا ہے جب سے ناشتہ کرو بولے ایک دے بول رہا،
जब से एक क्या कितनी मरतब दूं उसे, एक नहीं कई मरतब दूं उसे, फिर भी एक दे दो रहा। क्या क्या फर्क है कहना, इन्हें सुनने में इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको सही उर्दू बोलने नहीं आ रहा है इसे। क्या बेटे बोले, एक दे अंडा दे बोला उन्हें। अम्मा को इंग्लिश नहीं आ रही, वो पोटे को अंडा बोलने नहीं आ रहा है। टीचर सिखा यज्ञ सीखा है, उर्दू मीडियम घर में। अम्मा को कहा इंग्लिश आती बोल, वो सऊदी के पैसे से ट्यूशन पढ़ा रही है, वो इंग्लिश मीडियम में डाली। इसे क्या आता बोले, मट्टी पढ़ने का से पकड़ने से तो फुर्सत, कहा इंग्लिश आता, पोटे को शौक है ना इंग्लिश पढ़ाना बोल दो। हाँ मर्द भेजा पैसे ही हमारे बेटा इंग्लिश मीडियम में बोल, वो शौक हो। एक ही देरी एक देर मरने का भी देर बोल, सब टीचर में आते तो खैर मेरे बुजुर्ग हो, पढ़ाना चाहिए इंग्लिश मीडियम। हमारे अंदर भी तालीम हो, हमारे अंदर भी तालीम हो, हमारे अंदर पढ़ने का सलीका हो। बात अर्ज ये है, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने बच्चों को, हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी है। पाबंदी के साथ मकतब को बच्चों को भेजे, पाबंदी के साथ उनका तरबियत का पूरा ख्याल करें, बिल्कुल नागा होने ना दे बच्चों को, पूरी पाबंदी के साथ, पूरे एहतिमाम के साथ बच्चों को स्कूल को भेजने। जिस तरह स्कूल को पाबंदी के साथ भेजते हैं, उसी अंदाज से बच्चों को मदरसे में भेजना, मकतब भेजना, ये हमारी अखलाकी दीनदारी जिम्मेदारी है, ईमानी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को दीनदारी की फिक्र करना, ये ईमानी जिम्मेदारी है। ये नबी के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हमारे हत्तल इम्कानी कोशिश हो हमारा बच्चा दीनदार बने, बेदीन न हो हमारा बच्चा, जाहिल ना बने हमारा बच्चा, अवाम ना बने हमारा बच्चा। मोहल्ले में, मस्जिद में, गांव में, बस्ती में इतनी बेहतरीन तालीम है, अरबी तालीम है, बेहतरीन कुरान पढ़ाया जा रहा है माशाल्लाह। अच्छे अंदाज से बच्चों को तरबियत देखो, छोटे छोटे बच्चे, कितने मासूम बच्चे। अभी आप हजरत के सामने सूर्य फातिहा पढ़े, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनकी जवानी कैसे अच्छी हो गया। बुजुर्गों ये सोचो आप हजरत, आज ये बच्चे अखलाक पे तरबियत करे, खाने के सुन्नतें बयान किए, सोने के सुन्नतें बयान किए, तहरत के सुन्नतें बयान किए, जिंदगी के सुन्नतें बयान किए, इनके जवाने कितने पाकदामन होंगी। ये कैसी नस्लें तैयार कर रही है, कैसी नस्लें, हर घर दिन की तालीम हो। अभी ऐलान हुआ गवर्नमेंट का, सब लोग बोले घर को लगाए झंडा, गाड़ा में झंडा लगाया, कौन कल्ले को लगा ले झंडा, घर झंडा बोल को मैं देख यहाँ कल्ले को भी लगा ले झंडा। दीवाने बोले भी बोले घर झंडा बोले, बोले होले घर दीनदार बनो रहे दीवाने। हुजूर कब से ऐलान कर रहे हैं, घर दीनदारी हो, घर कुरान की तालीम हो, घर में बेनमाजी ना हो, घर नमाजी हो। इसकी फिक्र ईमान वाला कब करेगा, इसकी ईमान किस अंदाज से फिक्र करेगा। एक हुकूमत पे ऐलान पर घर तिरंगा, हमने उस पर अमल किया, लेकिन हमारे आखिरत की जिंदगी, कब्र वाली जिंदगी, हशर वाली जिंदगी, महशर वाली जिंदगी, कब्र में कामयाब होने वाली जिंदगी को अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा। मस्जिद में 5 वक्त ऐलान किया जा रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। कितने मस्तूरत नमाज के पाबंद अब तक किए, कितने मर्द हजरात के जिंदगी में 5 वक्त का एहतमाम का जज्बा पैदा होगा। हम सोचने की बात है, घर तिरंगा हमने इसकी फिक्र कर ली, लेकिन घर नमाजी, बालिग मर्द पर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना, बालिग औरतों पर घर में पर्दे के माहौल में रह के नमाज का एहतमाम करना। कितने मस्तूरत हमने इसका एहतमाम किया, कितने मस्तूरत आज़म किया, कितने मर्द हजरात नौजवानों ने इसकी पाबंदी की। हम सोचे इस बारे में, ध्यान दें इस बारे में। हम दुनिया के ऐलान पर हमने जान फिदा कर दिया, वफादारी का सबूत दिया, देना भी चाहिए वफादारी का सबूत। बहैसियत मोमिन होने के, बहैसियत कलमा गो होने के हमने कब आज़म किया कि मेरी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज के पाबंदी हो। मस्तूरात में कब इरादा किया, बच्चों को कल्ले पे लगा कर स्कूल में भेज रहे, बेटा आया होने दीवाना नमाज पढ़ूंगा, पहले तुम्हें नमाज पढ़ो। नमाज की अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमारी जिंदगी में, हम बहनों की जिंदगी में नमाज होना, माँ नमाज पढ़ेंगी, बच्चे पे असर होंगे। बच्चे नमाज जा गए थे, मस्जिद में नमाज पढ़ गए थे, अम्मा नमाज नहीं पढ़ती, मौलवी साहब हमारे अम्मा नमाज नहीं पढ़ी, बहुत छोटे हो बच्ची नमाज पढ़ेगा, घर में कोई नहीं, पत्ते सो रहे, देखो पत्ते सो रहे तो मैं किस पढ़ना क्या उठो। अब मौलवी साहब कहते जुम्मा में बयान कर रही है, मौलवी साहब हमारी बेटी की बातों को देख हमारे बारे में बोल रहे, निकालो इमाम को। हम ना देखो बोले बढ़ाए नहीं, क्या हो रहा है समझ भी नहीं आ रही समाज का, हमारे समाज का क्या हो रहा है। मेरे बुजुर्गों, हम फिक्र करना है। मुझे नहीं आता वो सूर्य, मुझे वो दिन की बातें नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बच्चों को मालूम है। मेरे
درود شریف پڑھو بھی اور اذان ہو. ماشاءاللہ اللہ. دیکھو بھائی بچیاں کتنا اچھا دعا پڑھ رہے. دیکھو ہماری زندگی اتنی عمر ہوگی 30 ہو گئے 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے, بچوں پہ سنت پہ عمل کتنا ہے. دیکھو اذان کے بعد کی دعا ہم کاروبار کرتے تھے, دعا بھول جاتے. سرکار نے فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امت فلو مئات شہید, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اذان کے بعد کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو آج اتنا بڑا اجتماع ہو رہا, اس سے پیغام جائے, اس سے ہم بھی اذان ہونے کے بعد اذان کا احترام کریں. ہم کلمے والا خود اپنے مذہب کا احترام کریں. نوجوانوں آپ کی جوانی بہت بڑی قیمتی جوانی ہے. ابھی بچوں پر نماز فرض نہیں, مولانا ابراہیم صاحب حسین صاحب سکھا رہے ہیں ابھی فرض نہیں, ابھی 5-6 سال لگتا فرض ہونے. جن نوجوانوں پر نماز فرض ہے وہ نماز کو صحیح کر لیں. طہارت کے غسل کے کل ایک مغرب میں ایک جگہ پروگرام ہوا, بچہ ڈپلوما کر رہا ہے. غسل کے کتنے فرض بولے تو ہم نے 4 بولا. انہیں کیا ڈپلوما کر رہا بچہ اب بھی بولے تو 3 فرض ہے غسل میں. معلوم ہے ہمارے کو نماز نہیں. ایک آدمی حج کر رہا جنت, زکات دے رہا جنت, خیر خیرات کر رہا جنت, اچھا کام کر رہا جنت, نیک ہے جنت, نماز نہیں پڑھ رہا جنت مل گئی اس کو, دروازہ نہیں کھل رہا, جنت کی چابی نماز ہے, نماز نہیں. کہاں صاحب بہت اچھا سا گھوم کا آدمی نماز نہیں پڑھا, وہ چلتا سا وہ چلتا. نوجوان جوانی میں آپ کی عبادت جوانی میں ایک سجدہ تیرے جوانی کا بڑھاپے کے 70 سجدوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ہم پر نماز فرض, نوجوانوں ہم پر نماز فرض ہے. ابھی یہ معصوم بچوں پر نماز نہیں فرض ہے, ان کا ثواب امی ابا کو ملے گا. ثواب یہ بچیاں پڑھیں گے, بچے پڑھیں گے, امی ابا کو ثواب ملے گا. نماز انشاءاللہ ہی پڑھو گی. تو نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے. دوسری بات کہ نوجوان اپنی نمازوں کو درست کرے. مکتب کا یہاں کا نظام چل رہا, وہ نظام میں اپنے آپ کو شامل ہو جائے, اپنا وقت لگائے. 24 گھنٹے میں 1-آدھا گھنٹہ وقت لگائیں گے, انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہو جائیں گے, سورے صحیح ہو جائیں گے, کلمے صحیح ہو جائیں گے, دعائیں صحیح ہو جائیں گے, طہارت کے مسائل معلوم ہو جائیں گے, غسل کے مسائل معلوم ہو جائیں گے, اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بہت سے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ کے بہت سے کنفیوژن دور ہو جائیں گے آپ سے. اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جیسے بچیاں پڑھ رہے مکتب کا نظام, آپ بڑے حضرات بھی علماء سے مل کر, مکتب کے حافظ صاحب سے مل کر ایک مکتب کا نظام قائم کریں. جو پڑھ رہے طلبہ ان کے ساتھ شامل ہو کر آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ کریں گے بھی انشاءاللہ, کوشش کریں گے. نوجوان بھی یہ کوشش کرو کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں, اپنی ذمہ داری کو جانیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے. مجھے نماز کے کئی سورے نہیں آتے, کون سے سورت کب پڑھنا نہیں معلوم ہے, نماز کب میری توڑتی نہیں معلوم ہے, فرائض کہتے نماز میں نہیں معلوم ہے, واجبات کہتے معلوم نماز میں. بہت سے لوگ کیا کرتے نماز میں قوما بولے تو رکوع کے بعد کھڑے ہونا, اس کے بعد سجدے میں جانا. کتنے 80% لوگ مسجد میں ابھی رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے, سجدے میں چل جاتے. رکوع سے کھڑے ہونا قوما واجب ہے, واجب 14 واجبات میں سے ایک واجب ہے. بعض حضرات صحیح کھڑے نہیں ہوتے, سمیع اللہ لمن حمیدہ میں رکوع میں چلے جاتے, سجدہ سو کرنا پڑتا. معلوم ہے ان کو سجدہ سو معلوم ہے. دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا, جلسہ بولتے, جلسہ بیٹھنا. بہت سے حضرت آپ بھی دیکھیں, ہمیں بھی امام صاحب دیکھ رہے ہیں, ایک سجدہ کرنے میں ابھی بیٹھتے بھی نہیں, دوسرے سجدہ جا چھوڑتے ہوئے سیدھا جا چھوڑتے. ایسا فاسٹ پڑھتے نماز, کہاں ارجنٹ جانا, کہاں جہاز میں چڑھنا معلوم نہیں, کہ ریل کو ٹھیورا بول گئے اتنا معلوم نہیں, پھر ریل نماز پڑھ کے تمہیں اتنا فاسٹ نماز, اتنا فاسٹ ایسا جلسہ بیٹھتے بھی نہیں, وہ سجدہ کریں پھر دوبارہ سجدہ. مستورہ تو ماشاءاللہ ہے. سمجھو بہنا, آپ کو بھی بولوں یہ باتیں, یہ واجب ہے, واجب ہے. واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سو واجب ہوتا, آخر میں تو سجدے کا با یہ نہیں ہو رہا, ہمارے پاس نہیں ہو رہا. کیوں؟ مسئلہ نہیں معلوم ہے نا. وہ مسئلہ کب معلوم ہوگا؟ جب علماء کے پاس بیٹھیں گے, مکتب کے ماحول میں بیٹھیں گے,
ये उम्र होगी, हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, हमारी उम्र जिम्मेदारी है, हम सबसे पहले नमाज का एहतमाम करने वाले, उसके अहकामात को, उसके वाजिबात को, फराइज को सुनने वाले बने, करेंगे भी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये तालीमुल कुरान का एरिगेरे का मकतब का जो प्रोग्राम अल्लाह ने इसको बहुत कामयाबी दी है माशाल्लाह। 100-150 बच्चे बच्चियां यहाँ पर मकतब में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मर्द हजरात से भी गुजारिश है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे बहनों से भी गुजारिश है, आप अपने बच्चे बच्चियों को पाबंदी से इस मकतब को भेजे, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी। कोई भी बच्ची सुबह घर पे ना रहे बल्कि मकतब को आए, शाम के वक्त भी मकतब भी चल रहा है, शाम में भी पाबंदी से मकतब को भेजे। जिस वक्त में मकतब का निजाम टाइम है आप पाबंदी के साथ, आप थोड़ी फिक्र करेंगे, माएँ थोड़ी फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह मेरी और आपकी बच्ची दीनदार बनेगी। मर्द हजरात तो काम पे चले जाता, औरत की सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी होती है, बहनों की जिम्मेदारी है। आप फिक्र करेंगे आपके बच्चे दीनदार बनेंगे, अखलाक वाले बनेंगे। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे, लाड करेंगे, प्यार करेंगे, बच्चा सोया सोने दे जी, जान दे क्या बार बार जाता, जान दे सोया सोने दो, बच्चा जाहे निकलेगा, शरीर निकलेगा बच्चा। हाँ, लोगों का कर्जा ले को दाल लेकर बैठेगा, देंगे नहीं, अखलाक नहीं होंगे। खा लिया जान छुड़ा लिया, खा लिया पी लिया जान छुड़ा लिया, पैसे दिया खत्म जान छुड़ा दिया, कहां देता धंधे जा बोलेगा। ज्यादा बच्चे जाहिल बना तो खा लिया पी लिया जान चढ़ा लिया, कुछ नहीं आया तो अस्तिन चढ़ा लिया। वो अस्तिन चढ़ाने वाले बच्चे बनते बाद में, ये मकतब की तालीम नहीं दिए तो हो भाई, खा लिया तो पी लिया जान छुड़ा दिया, कुछ नहीं आता क्या अस्तिन चढ़ा लिया। वैसे बच्चे ना बने, हम अपने बच्चों को अखलाक वाला बने, अपने बच्चों को उनके अंदर दीनदारी पैदा करें। उनके अंदर ये कब होगा, दीन जिंदगी में आएगा, मेरे और आपके बच्चों की जिंदगी में, हमारे नौजवानों की जिंदगी अखलाक आएंगे। देना है भी ठीक है, भी 2 दिन के बाद दे तो, 1 हफ्ते के बाद दे तो भी, 4 दिन बाद दे तो भी, 1 महीने बाद तेरे पैसे दे तो भी, मैं नहीं डूबा लेता। अखलाक का मादा पैदा होगा, मार्केट में गैर मुस्लिमों से व्यवहार होगा, जुबान हमारी सही हो जाएगी। गैर मुस्लिम नमाज आपको नहीं देखेंगे, मस्जिद में आपको नहीं देखते, रोजा हमारा पेट में नहीं देखेंगे, मेरे और आपके कारोबार के अखलाक को देखेंगे, नौजवानों की अमानतदारी को देखेंगे। इनके नौजवान अमानतदारी से मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके इनसे मुतासिर हो जाएंगे, इनसे कि कितना अच्छा मजदूरी कर रहा नौजवान, ये मुसलमान है भी, ये ಒಳ್ಳೆ मनुष्य आना, ये मुसलमान आना, विश्वास मारती नहीं इधर मेले भरोसा करेंगे। आपको दुकान आपके जिम्मे छोड़ के जाएगा, नहीं ये कलमे वाला झूठ नहीं बोलता, काउंटर में बैठेगा, चोरी नहीं करेगा, वफादार है, अखलाक वाला है, आप पे एतमाद करेगा। आप उसको इस्लाम की तालीमात पेश करें, आप कारोबार के जरिए से अखलाक उसको पेश करें, नबी के अखलाक उसको पेश करें, अल्लाह का दीन पेश करने के आप जरिया बनेंगे। कब होगा, जब आपके पास दीनदारी होंगी। खासकर अपने नौजवानों, आप कौम के जिम्मेदार हैं, कौम के रहनुमा हैं, आप कौम के बागडोर आपके जिम्मे हैं, कौम की दीवार हैं आपके अखलाक जिंदगी में। आप नौजवान हैं तो सबके जिंदगी में अखलाक रहेंगे इंशाल्लाह। ये मार्केट का निजाम, ये बिजनेस का निजाम, ये मजदूरी का निजाम, देखो माहौल कैसे मुतासिर हो जाएगा। कौन कितना माहौल खराब करे, कौन गलत भाषण दे दे, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरे नौजवान के समझ के नौजवान के अखलाक अगर दीनदार बनेंगे, अच्छे अखलाक बनेंगे, ये पूरे बयान करने वाले खत्म हो जाएंगे। न मोरा का भाषण में बैठ रहे उड़गुड़ चला रही, लोग बोलेंगे माँ के बोलेंगे ये नौजवान अच्छे लोग हैं, ऐसी बातें हम मत करो। हमारा उनका ताल्लुक अच्छा है, हम अपने अखलाक के जरिए से दीन फैलाएंगे, जबरदस्ती से हम दीन नहीं फैलाए करेंगे भी इंशाल्लाह। नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है, हम अखलाक वाले, जहां मुसलमानों के साथ हम अपने अखलाक को पेश करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। गैर मुस्लिम भाई वो भी हब्बे वतन के हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, हमारे खैर खां हैं, उनके हमारे साथ कारोबार है, हम उनके साथ भी अखलाक पेश करें। सबसे ज्यादा हमारे लोग तो रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं, हमारे अखलाक पेश करने का वक्त है। आज का हिंदुस्तान का अहम तकाजा, आखिरी बात बोल रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे व्यवहार हो, अच्छे ताल्लुकात हो। तमाम बुजुर्गों से अर्ज ये बातें कर रहा हूँ, हमारी जुबान अच्छी हो, यही हमारे अखलाक दुश्मनी को दोस्ती में बदल देने का जरिया बन जाएंगे। करेंगे भी इंशाल्लाह। ये मकतब का अल्हम्दुलिल्लाह जिन हजरात ने ये जलसा इनेकाद किया है, मौलाना इब्राहिम साहब है, हुसैन साहब, उनके पूरे रुफाका, अल्लाह जज़ा खैर दे। एक मौका मिल गया हमारे को भी माशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल होने को। मस्तूरात में माशाल्लाह बड़ी तादाद में आए, असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की, अल्लाह मस्तूरात में आने को, मर्द हजरात में आने को, और आपके तमाम बच्चियाँ काबिल मुबारकबाद दरगेरे वाले हैं, बहुत अच्छी मेहनत उलमा की हैं, हुफ़ाज़ की हैं। आप माशाल्लाह बड़ा खुशी का इजहार है आज के दिन आपके बच्चियाँ इतने अच्छे अंदाज में अपने माफी ज़मीर को यहाँ खड़े होकर माइक में बोलना बोले तो अच्छे की हवा निकलती, वजू टूटता,
यहाँ बोलना बोले तो वजू टूटता, बाद मरतबा गुस्ल भी वाजिब हो जाता। ये स्टेज वैसा, ये छोटे छोटे बच्चियाँ, 5-5 साल के बच्चियाँ कलमा पढ़ रहे बोले तो मुबारकबाद है माशाल्लाह। वालिदैन अल्लाह ताला आपके बच्चों में अल्लाह ताला और उम्र दराजी अता फरमाए, खूब सलाहियत अता फरमाए, माँ बाप के लिए बच्चों का सहारा बने, अल्लाह ताला दीन दुनिया की तरक्की नसीब फरमाए, आज के होने वाले को अल्लाह बेहतर कामयाब बनाए और इस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी आप हजरात के सामने इनामात तकसीम होंगे, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मौलाना इंशाल्लाह इनामात तकसीम करेंगे, उसके बाद दुआ होंगी इंशाल्लाह, फिर नमाज का यही एहतमाम होगा, नमाज का पूरा इंतजाम ही नमाज का एहतमाम होगा। आप इनामात तकसीम करें।